بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جے کالی ماتا، تو آکاش سے دھرتی تک اور دھرتی سے پتال تک راستہ بنا لیتی ہے، لے میں اپنا خون دے رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے چاقو کی نوک اپنے دوسرے ہاتھ پر ماری۔ ایک دم سے لہو نکلنا شروع ہوا۔ اس نے چاقو کو ایک طرف پھینک کر ایک ہتھیلی کا چلو بنایا، پھر دوسرے ہاتھ کے گرتے ہوئے لہو کو اس چلو میں لے کر دھوئیں کی طرف اچھال دیا اور کالی ماتا کی جے جے کار کرنے لگا۔ کالا جادو ایک حقیقت ہے، اس کے اثرات دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے اثرات عارضی ہوتے ہیں۔ ہم سب نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ وہ دھوئیں کا فرش درمیان سے پھٹتا جا رہا تھا، دائیں بائیں دو حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا اور بیچ سے راستہ بنتا چلا جا رہا تھا۔ میں یقین نہیں کر سکتا تھا، میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں حضرت موسیٰ کے معجزے کے بارے میں سوچا۔ حضرت موسیٰ نے سمندر میں عصا مارا تھا اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ درمیان میں ان کی امت کے گزرنے کے لیے راستہ بن گیا تھا۔ جب وہ اپنی امت کے ساتھ اس راستے سے گزرتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا اور اسی راستے سے گزرنا چاہا، لیکن وہ سب سمندر میں ڈوب گئے۔ اس معجزے کے پیچھے ایک بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہر مشکل سے گزر جاتے ہیں، اور جن راستوں سے وہ گزرتے ہیں ان راستوں سے کوئی بدکار نہیں گزر سکتا۔ لیکن یہ سارا جادوئی اور سفلی کھیل تماشا تھا۔ ہم سب اس راستے کو دیکھ رہے تھے جو اس دھوئیں دار فرش پر بن گیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اس طے میں ابلتا ہوا پانی ہے، کوئی اس راستے پر قدم رکھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی تھا ایک جادوئی تماشا تھا۔ دیرو چمار نے چوکھٹ سے گزرتے ہوئے اس راستے کے سرے پر پہنچ کر کہا، پہلے میں جاتا ہوں، میرا چمتکار دیکھو۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر فاتحانہ انداز میں جے جے کار کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس راستے پر اس نے پہلا قدم رکھا، ہم نے دیکھا وہ راستہ مضبوط تھا، اس کے قدم نہیں ڈگمگائے تھے۔ وہ پھر دوسرا تیسرا قدم رکھتا ہوا اس دھوئیں کے سمندر سے گزرنے لگا۔ میں نے کان لگا کر سنا، دھوئیں کی تہہ سے جو پانی کے ابلنے، بلبلے بننے اور ان کے پھوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ آواز کچھ بڑھ گئی تھی اور بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی دیرو چمار دھوئیں دار سمندر کے درمیان پہنچا، ویسے ہی اس نے اس کے قدم ڈگمگائے، اس کے دیدے پھیل گئے۔ وہ دہشت زدہ ہو گیا تھا، اس کے باوجود حلق پھاڑ کر منتر پڑھنے لگا، لیکن راستہ سمٹتا جا رہا تھا۔ وہ دھوئیں کا سمندر جو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، وہ اب ایک دوسرے سے ملنے لگا تھا۔ پھر اس کی چیخ سنائی دی، وہ گڑاب سے اندر چلا گیا۔ یہ پلک جھپکتے میں ہوا، دوسری بار پلک جھپکتے ہی وہ ایک دم سے اوپر آیا، جس طرح وہ پتھر آیا تھا۔ ہم نے دیکھا اور ہم سے دیکھا نہ گیا۔ اس کی کھال اتر رہی تھی، وہ پھر اندر چلا گیا۔ دوسری بار وہ پھر اچھل کر اوپر آیا تو کھال نہیں رہی تھی، لہو آلود گوشت نظر آ رہا تھا جو گلتا جا رہا تھا۔ ہماری ٹیم کے کتنے ہی افراد نے منہ پھیر لیا، ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اندر جانے کے بعد پھر اچھل کر اوپر آیا تھا۔ اس بار گوشت تقریباً گل چکا تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ وہ پھر ڈوبا، پھر ابھرا، اس بار ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ میں دیکھ رہا تھا، مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے کے بعد بھی ڈوبتا جا رہا تھا، ابھرتا جا رہا تھا، گلتا جا رہا تھا، ہڈیاں مکسر ہوتی جا رہی تھی، پھر برائے نام رہ گئی، جیسے ہڈیاں نہ ہوں، مچھلی کا کانٹا ہو، پھر وہ کانٹا بھی ذرے میں تبدیل ہوتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم سب کو چپ لگ گئی تھی، کوئی اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا، کوئی پتھروں پر بیٹھا ہوا تھا، مگر سب کی نظریں اسی طرف تھی۔ آنکھوں سے دیکھ کر بھی شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیرو چمار جو سر سے پاؤں تک مجسم تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ذرا بن کر ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا تھا۔ بہت دیر بعد خاموشی کے طلسم ٹوٹا۔ ڈاکٹر کولن نے کہا، ہمیں دائیں طرف سے لگ کر اسی 1.5 فٹ چوڑے راستے پر سے گزرنا ہوگا، آگے جا کر پار ہونے کے لیے راستہ مل سکتا ہے۔ مزدور اس کے حکم پر اپنا اپنا سامان اٹھانے لگے۔ ہم نے اپنے سینے پر سے لیدر کٹ کو ہٹا دیا، کیونکہ ہمیں دیوار سے لگ کر جانا تھا۔ کٹ کو ہم نے شانے سے لٹکا لیا۔ اس راستے پر سب سے پہلے 2 مزدوروں نے قدم رکھا، اس کے بعد پیٹر اور اس کے بعد وکٹر کولن اس راستے پر قدم رکھتے ہوئے بڑھتے جا رہے تھے۔ پروفیسر نائڈو گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میرے آگے چلے، میں آپ کو سنبھال لوں گا۔ میرے حوصلہ دلانے پر وہ وکٹر کے پیچھے جانے لگا، میں اس کے پیچھے ہو گیا۔ میرے بعد بولی سپیرن آئی، پھر اس کے بعد دوسرے مزدور آنے لگے۔ ہم سب دیوار سے لگے ہوئے تھے، قدموں تلے
پہلے راستہ مضبوط تھا اور ہم سے پہلے جو مزدور جا رہا تھا اس کے گزرنے سے ہمیں یقین ہوتا جا رہا تھا کہ آگے خطرہ نہیں ہے، لیکن سب دہشت زدہ تھے۔ ان سب نے پہلے پتھر کا رقص دیکھا تھا، پھر دھیرو چمار کا انجام دیکھنے کے بعد یہ بات دل میں بیٹھ گئی تھی کہ کہیں بھی کسی وقت بھی کسی کو بھی موت آ سکتی ہے۔ پروفیسر نائیڈو چلتے چلتے کانپنے لگتا تھا، جیسے دیوار سے لگ کر نہیں چل سکے گا اور نہیں الگ ہو کر پیچھے دھوئیں کے سمندر میں گر پڑے گا۔ ایسے وقت میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دیتا تھا، حوصلہ دلاتا تھا اور وہ پھر آگے بڑھنے لگتا تھا۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے دھوئیں کے سمندر کی چوڑائی کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں کبھی پروفیسر نائیڈو کی طرف توجہ دیتا تھا اور کبھی پولیس پیرن کو دیکھنے لگتا تھا۔ ہم جہاں سے گزر رہے تھے وہاں اس زہریلی صلاحیتیں کام نہیں آ سکتی تھی۔ وہ بڑی جیدار عورت تھی مگر عورت تھی، کہیں بھی اس کے قدم ڈگمگا سکتے تھے، کہیں بھی اس سے غلطی ہو سکتی تھی۔ وہ دیوار سے لگ کر آگے بڑھتے ہوئے بولی، بڈھے کو دیکھ، مجھے تیرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں یہ سوچ کر دیکھ رہا ہوں کہ میرے قدم لڑکھڑا جائیں، کہیں میں گرنے لگوں تو مجھے کون سہارا دے گا؟ یک بارگی اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرف ایسے آیا جیسے وہ مجھے تھامنا چاہتی ہو۔ میں مسکرانے لگا۔ وہ گھورتے ہوئے بولی، اچھی باتیں منہ سے نکالا کر، جانے کیوں میرا دل کہتا ہے ہم تیرے ساتھ چلتے رہیں گے تو پار لگ جائیں گے۔ ہم چور دروازے کے دائیں طرف سے چلنے لگے تھے اور چلتے چلتے دوسری طرف گھوم گئے تھے کیونکہ وہ دیوار گھوم گئی تھی، پھر وہ دیوار کسی اور طرف گھوم گئی۔ ہم اس کے ساتھ چلتے رہے، آخر ایک جگہ رک کر حیرانی سے دیکھنے لگے۔ وہ دھوئیں کا سمندر ایک جگہ ختم ہو گیا تھا، گویا وہ تالاب کی صورت میں تھا۔ اس کی ایک حد بندی تھی اور ہم اس حد بندی سے آگے آ گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر وکٹر کولن نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دھیرو چمار نے بڑی جلدی کی، کاش وہ جادو کو اپنی جولی میں رکھتا اور ہماری عقل سے کام لیتا۔ ہم وہاں سے چلتے ہوئے ٹھیک اس چور دروازے کے سامنے 10 گز کے فاصلے پر آ گئے، یعنی ہمارے درمیان وہی دھوئیں کا سمندر تھا۔ ہم نے اس سمندر کو پار نہیں کیا تھا اور اسے عبور کیے بغیر دوسری طرف پہنچ گئے تھے۔ وکٹر کولن نے خوش ہو کر کہا، ہم طے خانے کے 2 خانوں سے گزر چکے ہیں، اس خوشی میں تھوڑا سا سرور، ذرا سی مستی ضروری ہے۔ اس نے شراب کی بوتل نکال لی، سب اپنا اپنا سامان رکھ کر اس پر بیٹھ گئے۔ وکٹر اور پیٹر پال ایک ہی بوتل کو منہ لگا کر باری باری پی رہے تھے، دوسرے مزدوروں نے بھی تھوڑی سی پینا شروع کر دی۔ پولیس پیرن نے پہلے پروفیسر نائیڈو کو دیکھا، پھر مجھے دیکھ کر بولی، یہ تو بڈھا ہے، تو جوان ہے، تو کیوں نہیں پیتا؟ میں نے کہا، شراب وہ پیتے ہیں جو زندگی کا زہر نہیں پی سکتے۔ میرا دل کہتا ہے تو بھی میری طرح زہریلا ہے، میں جس سے آنکھ ملاتی ہوں وہ سہم جاتا ہے، نظریں جھکا لیتا ہے، تو نہیں جھکاتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ قریب آ گئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھانکنے لگی۔ میں نے کہا، خبردار، میری گھر والی موجود ہے۔ وہ ایک دم سے چونک گئی، ادھر ادھر دیکھا، پھر غصے سے بولی، مجھے الو بناتا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ میرے دماغ میں بول رہی ہے، تو بھی شراب کی بوتل سے کم نہیں ہے، لہذا مجھ سے دور رہنا۔ اچھا، سمجھ گئی، وہ جو میرے دماغ میں بھی بولتی ہے وہی مجھے اور تجھے یہاں تک لائی ہے۔ تیرے دماغ میں مدام کمپیوٹر بولتی ہے، میرے دماغ میں میری بیوی۔ ارے جا، مجھے بناتا ہے، وہ بیچاری جانے کا کہاں چار دیواری میں بیٹھی ہوگی۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، بیوی چاہے ہزاروں میل دور بیٹھی ہو، وہ شوہر کے دماغ میں مسلسل بولتی رہتی ہے۔ رسونتی نے مسکرا کر کہا، کیوں مجھے بدنام کر رہے ہو؟ وکٹر کولن اور پیٹر پال ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ میں نے وکٹر کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، مدام کمپیوٹر انہیں ڈانٹ رہی تھی، زیادہ پینے سے منع کر رہی تھی۔ وہ فوراً مستعد ہو گئے، اپنا اپنا سامان اٹھانے لگے۔ ذرا سی دیر میں ہمارا قافلہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ ہم نے مکتی محل سے بجلی کا جو کنیکشن حاصل کیا تھا، اس کی روشنی چور دروازے تک آئی تھی۔ اس سے آگے ہم بجلی کے تاروں کو لے جا نہیں سکتے تھے۔ بمشکل 1.5 فٹ چوڑے راستے سے دیوار کے ساتھ لگ کر آئے تھے۔ بجلی کے تار دھوئیں کے سمندر میں جاتے تو وہ بھی گل جاتے۔ ان تمام روشن بلبوں کو وہیں چور دروازے کے پاس چھوڑ دیا گیا تھا۔ جب ہمارا قافلہ آگے بڑھا تو روشنی نہیں تھی۔ ہم نے اپنی اپنی فولادی ٹوپی کی لائٹ کو آن کر لیا تھا، اس کی روشنی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کولن ایک مزدور کے ساتھ سب سے آگے تھا اور ٹارچ کی روشنی میں کبھی نقشے کو دیکھتا تھا اور کبھی آگے راستہ دیکھتے ہوئے بڑھنے لگتا تھا۔ میرا خیال تھا
عام کھنڈرات کی طرح وہاں چمگادڑیں ہوں گی، مکڑی کے جالے تنے ہوں گے، لیکن وہ صاف ستھری جگہ تھی۔ شاید اس تہ خانے میں ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جہاں سے چمگادڑیں گزر کر اندر آتی، مگر راستے پیچیدہ تھے۔ ایک راہداری کئی راہداریوں میں تقسیم ہو کر مختلف سمتوں میں جاتی تھی۔ اگر نقشہ نہ ہوتا تو ہم بھٹکتے رہ جاتے۔ یوں بھی ہم بھٹک رہے تھے، بڑی دیر تک چلتے رہے تھے۔ آخر ایک ایسی جگہ رک گئے جہاں ایک بہت بڑا پتھر تھا، لیکن چٹان کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کولن نے کہا، اس کے پیچھے راستہ ہے، اسے ہٹانا ہوگا۔ ہم نے اس پتھر کو ادھر سے ادھر تک جا کر دیکھا، پھر اسے چھو کر بھی دیکھا، اس کے بعد اسے ہلایا، مگر وہ تو نہ ہلا۔ ہم سب ہل کر رہ گئے۔ پیٹر پال ایک طرف جا کر پنجوں کے بل اچھل رہا تھا، ہلکی پھلکی ورزش کر رہا تھا، اپنے جسم میں حرارت پیدا کر رہا تھا۔ پھر وہ پتھر کے ایک طرف آیا۔ اگر وہاں سے پتھر کو ذرا سا ہٹا لیا جاتا تو ہم یکے بعد دیگرے اس حصے سے گزر کر دوسری طرف جا سکتے تھے۔ اس نے زور لگانا شروع کیا۔ ہم دیکھ رہے تھے۔ وکٹر کولن کے بیان کے مطابق وہ پختہ دیواروں کو ٹکرے مار مار کر توڑ دیتا ہوگا، لیکن وہ پتھر دیواروں سے کئی گنا مضبوط اور اٹل تھا، اپنی جگہ سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ ذرا سی دیر میں ہم نے دیکھا وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ تو نہ سکا تھا، لیکن ذرا ہلنے لگا تھا۔ یہ بھی پیٹر پال کی شہ زوری کا کمال تھا۔ ہم سب نے بھی مل کر اس کا ساتھ دینا شروع کیا۔ جب وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا تو ہٹ بھی سکتا تھا۔ وکٹر نے کہا، اس پتھر کے اطراف رسی باندھو اور سب مل کر کھینچو۔ پیٹر پال جہاں کھڑا ہوا ہے وہیں سے زور لگائے گا تو یہ ایک طرف ہٹ جائے گا۔ اس کی ہدایت پر عمل کیا گیا۔ پتھر کی بلندی پر ذرا سا خلا تھا، وہاں سے رسی گزار کر اسے باندھا گیا۔ پھر سب نے اسے دور جا کر تھام لیا اور زور لگانا شروع کیا۔ دوسری طرف سے پیٹر پال زور لگا رہا تھا۔ آخر وہ پتھر تھا۔ انسانوں کے عزم و ہمت کے آگے بلند و بالا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا اہمیت تھی؟ ایک بار یوں لگا جیسے وہ ذرا سا ہٹ گیا ہے، کیونکہ دوسری طرف سے روشنی نظر آئی تھی۔ ہم نے زور لگانے کے سلسلے میں ذرا ڈھیل دی تو وہ پتھر دوبارہ اپنی جگہ پہنچ گیا۔ راستہ پھر بند ہو گیا۔ وہ کوئی خود کار دروازہ نہیں تھا۔ اس پتھر کے ایک طرف کہیں اسپرنگ نہیں لگی ہوئی تھی کہ خود بخود بند ہو جاتا۔ دراصل وہ بڑا سا پتھر جہاں رکھا ہوا تھا وہ جگہ ہموار نہیں تھی، ڈھلان میں تھی۔ وہ ادھر سے سرکتا ہوا پتھریلی دیواروں سے جا کر مل جاتا تھا۔ ہم سب نے مل کر دوبارہ زور لگانا شروع کیا۔ پیٹر پال اپنی پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے سرکنے لگا۔ آہستہ آہستہ راستہ کھلنے لگا۔ دوسری طرف سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ پال نے پتھر سے اپنی پشت لگا رکھی تھی اور اسے دوسری طرف دھکیل رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دونوں بازو پتھریلی دیوار سے لگا دیے، گویا دروازہ نما پتھر اور دیوار کے درمیان ایک رکاوٹ بن گیا۔ پھر اس نے اشارہ کیا۔ وکٹر کولن نے کہا، رسا چھوڑ دو، فوراً اپنا اپنا سامان اٹھا کر اندر چلو۔ سب نے سامان اٹھایا، تیزی سے دوڑتے ہوئے اس خلا کی طرف آئے۔ اس کے اوپر پیٹر پال رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ ہم پال کے نیچے سے جھک کر گزرتے ہوئے اندر جانے لگے۔ وکٹر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، جلدی کرو، سامان لے چلو، پال زیادہ دیر اس دروازے کو روک نہیں سکے گا۔ ہم سب اندر آ گئے تھے۔ اب پیٹر پال کی باری تھی۔ ہم یہ دیکھنا بھول گئے تھے کہ دوسری طرف کہاں چلے آئے ہیں۔ ابھی تو پال کی فکر تھی۔ وہ دروازہ نما پتھر اور دیوار کے درمیان پھنسا ہوا تھا، اپنے زور پر وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ یک بار کی چھلانگ لگا کر ہماری طرف نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ پتھر کا دباؤ بڑا جان لیوا تھا، اسے نکلے نہیں دے رہا تھا۔ اگر وہ آہستگی سے نکلنا چاہتا تو پتھر ایک جھٹکے سے بند ہو کر اسے اپنے اور دیوار کے درمیان پیس دیتا۔ میرے ہاتھ میں ایک موٹی آہنی سلاخ تھی جس کے سرے پر بالے نما نوک بنی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دروازے نما پتھر اور دیوار کے درمیان پھنسا دیا۔ پھر کہا، پیٹر فوراً نکلو، پرواہ نہ کرو، جتنی دیر تک یہ سلاخ پتھر کو روکے رہے گی تم نکل آؤ گے۔ اس نے ذرا نظریں نیچی کر کے سلاخ کی طرف دیکھا، کچھ مطمئن ہوا، پھر یک بار کی وہاں سے تڑپ کر نکلتا ہوا ہماری طرف زمین پر آ گرا۔ پتھر رکا ہوا تھا، سلاخ اسے روک رہی تھی، مگر وہی آہنی سلاخ آہستہ آہستہ مڑتی جا رہی تھی۔ پتھر اسے دباتا جا رہا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا وہ ایسے مڑ کر دوہری ہو گئی تھی جیسے سلاخ نہ ہو، کوئی تار ہو۔ وہ پتھر دیوار سے آ کر اپنی جگہ لگ گیا تھا۔ ہم وہاں بند ہو گئے تھے۔ اب ہم نے طے خانے کے اس حصے کو دیکھا، وہ روشن تھا۔ زمین کی تہ میں روشنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے ہم تاریک حصوں سے گزرتے آئے تھے، پھر وہ کیسے روشن تھا؟ ہم چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھنے لگے۔ وہاں اوپر سے
नीचे तक अबरक की दीवार थी। इन पर हल्की सी रोशनी भी पड़े तो वो दीवारें जगमगाने लगती थी, चारों तरफ से रोशनी मुनक्कस होने लगती थी। जब हम बाहर थे और पत्थर से गुजर कर आना चाहते थे तो हम में से किसी की हेडलाइट वहां पहुंची थी, जिसके बायस हमें अंदर से रोशनी आती हुई दिखाई दी थी। अब हमने हेडलाइट्स बुझा दी। सिर्फ एक रोशन थी और एक ही लाइट की बदौलत तय खाने का वो पूरा हिस्सा रोशन हो गया था। विक्टर कॉलन ने अपना चाकू निकाल कर खोला, फिर एक दीवार के पास जाकर अबरक की ऊपरी परत खोलने लगा। जिन्होंने कभी अबरक नहीं देखा या इसके मुतल्लिक नहीं सुना, इनके लिए ये एक अजीब और नई चीज होगी। प्याज का छिलका उतारो तो इसके नीचे दूसरा छिलका होता है, दूसरे को उतारो तो तीसरा छिलका होता है। इसी तरह अबरक भी एक परत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी परत का मजमुआ होता है। ये बिल्कुल आईने की मानंद होता है। इसमें कई तरह के हल्के रंग झलकते हैं। ये आग से नहीं जलता, अलबत्ता बरकी आग से जल जाता है। अबरक यूं तो सजावट के काम भी आता है, इसके कमल और दरख्त वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन ये तिबी मामलात में मुफीद है। जुजाम, जरियान, सरसाम, खांसी और दमा के लिए जो दवाएं बनाई जाती हैं, इनमें अबरक की आमेजिश होती है। विक्टर कॉलन ने चाकू के फल से अबरक की एक परत को काट कर निकाला और फिर दूसरी परत को काटने लगा। इसके बाद इसे काटता चला गया, एक के बाद एक परत निकलती चली गई। आखिरी परत के पीछे से पथरीली दीवार झलक रही थी। जब इसे हटाया गया तो यक बयक दीवार के खिला से सोने की टिक्कियां गिरने लगी। सब हैरानी से उधर देखने लगे। वो टिक्कियां चौकोर थी और इस खिला से मुसलसल गिरती जा रही थी। विक्टर एक तरफ हट गया था। जमीन पर इसके कदमों के पास सोने का ढेर लगता जा रहा था। वो टिक्कियां थोड़ी देर तक गिरती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी रफ्तार कम हो गई, फिर एक एक दो दो करके गिरने लगी। यानी पथरीली दीवार के इस खिला में जितना सोना खीरा किया गया था वो सब बाहर आ गया था। हमारे साथ तय खाने में 6 मजदूर आए थे। वो सब विक्टर कॉलन के आसपास खड़े हुए थे। इन्होंने यके बाद दीगरे अपने अपने चाकू निकाल लिए, फिर दीवारों के मुख्तलिफ हिस्सों को इसी तरह चाकू के जरिए उधेड़ने लगे। अबरक की एक परत के बाद दूसरी परत निकालने लगे। इनमें से 2 मजदूरों को नाकामी हुई। इस अबरक के पीछे पत्थर की ठोस दीवार थी। बाकी 4 मजदूरों ने जब अपनी अपनी जगह से अबरक खुर्च कर निकाल दिया तो इनके पीछे से भी सोने की टिक्कियां गिरने लगी। इससे ये बात समझ में आई कि दीवारों पर जहां तक अबरक नजर आ रहा है, इसके पीछे ठोस दीवार में बेशुमार खाने बनाए गए हैं और इन खानों में इसी तरह सोने की टिक्कियां जखीरा की गई है। मदाम कंप्यूटर ने यही तारीखी खजाना हासिल करने के लिए इतना लंबा चक्कर चलाया था। अबरक के जरिए छुपाई हुई दीवारें बहुत दूर तक फैली हुई थीं। इनके चोर खानों से कितने मान या टन सोना बरामद होगा, इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता था। विक्टर कॉलन ने कहा, बस करो, अब कोई इन दीवारों को न छेड़े। जब यहाँ से सोना ले जाना होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ गए। जितना सोना चोर खानों से निकलकर जमीन पर आ गिरा था उसे वहीं छोड़ दिया गया। भला वहाँ कौन आ सकता था कि चोरी का अंदेशा होता। हमारा काफिला फिर चलने लगा। बहुत लंबा सफर था। शायद पेज दर पेज रास्ते थे, इसलिए सफर लंबा लग रहा था। मेरा अंदाजा था कि हम मुक्ति महल के अहाते के अंदर ही जमीन की तह में इधर से उधर भटकते हुए अपनी आखिरी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। वो आखिरी मंजिल जहाँ गोरी सुजाता से मुलाकात होने वाली थी। हम तय खाने के इस हिस्से से निकल आए थे, लेकिन जिस राहदारी से भी गुजर रहे थे वहाँ की दीवार भी अबरक से छुपी हुई थी। विक्टर कॉलन फिर चाकू निकालकर एक जगह दीवार से अबरक की परतें उतारने लगा। वहाँ ठोस दीवार थी। इसने जरा हटकर फिर अबरक की परतें उतारी। आखिरी परत उतारते ही सोने की टिक्कियां गिरने लगी। मदाम कंप्यूटर के दिमाग में जो कुछ कह रही थी मैं इसका तर्जमा समझ रहा था। इसका ख्याल था कि ये अबरक की परतें जहाँ तक दिखाई दे रही हैं वहाँ तक चोर खाने हैं और इनमें बेहिसाब सोना जखीरा किया गया है। ये तमाम दौलत बाद में ले जाई जाएगी। मेरे पास जो कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर था इसमें इशारा मसूल होने लगा। मैंने इसे निकाल कर ऑपरेट किया। वो कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम मेरे आदमियों के दिमाग में पहुंचकर इनके जरिए मेरी बातों का मफहूम समझ लेते हो, इसीलिए मैंने तुमसे राब्ता कायम नहीं कर रही हूँ। मैंने पूछा, अब क्या जरूरत पेश आ गई? अभी 1 घंटा पहले जजीरा काबी की फिजा में कितने ही हेलीकॉप्टर और तैयारे परवाज करते रहे थे। शायद वो हेलीकॉप्टर कहीं उतरे हो, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। जहाँ मेरे खास अड्डे हैं, खास लोग हैं, वहाँ इन्होंने किसी हेलीकॉप्टर तैयारे को उतरते नहीं देखा है। मैंने कहा, फिलिपाइन के फौजी हेलीकॉप्टर और तैयारे हो सकते हैं। वो फिलिपाइन से ताल्लुक नहीं रखते थे। मैंने तमाम दहशतगर्द तंजीमों के सरबराहों से राब्ता कायम किया था, वो भी इनकार कर रहे हैं। अभी तक इनका कोई तैयारा या हेलीकॉप्टर जजीरा काबी
تک نہیں گیا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہ تم لوگوں کی شرارت ہے۔ سونیا پہلے رپوش ہو گئی، پھر کسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے جزیرے سے نکل گئی۔ اب میرے ہاتھ میں کوئی بہت بڑا موہرہ نہیں ہے، میں جو موجود ہوں۔ مجھے اچھی طرح یقین ہو گیا ہے تم سجاد ہو۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے آدمیوں کے دماغ پڑھ لیتا ہوں، اور اگر تہ خانے میں اترنے سے پہلے ہی تمہیں یقین ہو گیا تھا تو پھر مجھے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے ذریعے شیخ الفارس کی صلاحیتوں سے کام لینا مقصد تھا، اس لیے تم یہاں نظر آ رہے ہو، ورنہ تم پہلی فرصت میں کسی کے ذریعے گولی لگوا دیتی۔ تم میرے لیے کوئی بکت نہیں رکھتے۔ تم میں اور فرحاد بھائی کی ٹیم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی نظروں میں میری اتنی بکت ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اپنے ایک معمولی ساتھی کو کبھی گرداب میں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ تمہارا خیال غلط ہے، سونیا مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ ذرا صبر کرو، اس سے جب ملاقات ہوگی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ فرحاد اور رسونتی سے اتنا کہہ دو، اس نے میری مرضی کے خلاف حرکت کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کہا میں سجاد کے دماغ سے فرحاد بول رہا ہوں۔ ایسا دعویٰ تم سے پہلے بے شمار خطرناک دشمنوں نے کیا، لیکن وہ زندہ ہے کیونکہ وہ اللہ رکھی ہے۔ That's all۔ سجاد کمپیوٹر کو آف کر دیا۔ میں نے خود ہی فرحاد بن کر اپنے آپ کو سجاد کہا۔ اس کے بعد کمپیوٹر کو آف کر دیا۔ اس دوران ہمارا قافلہ رواں دواں تھا۔ سب سے آگے وکٹر کولن چل رہا تھا۔ وہ ایک ابر کی دیوار کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اس نے ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیوار کے اس حصے کو دیکھو، یہاں ابر کو اس طرح لگایا گیا ہے کہ دروازے کی شکل بن گئی ہے۔ نقشے کے مطابق ہمیں ابر کی ان تہوں کو یہاں سے ہٹانا ہوگا جو دیوار کی شکل میں ہے۔ یہ سنتے ہی سب نے اپنے اپنے چاقو نکال لیے۔ میں ایک طرف کھڑا رہا، میرے ساتھ بولی سپیرن اور پروفیسر نائڈو بھی تھے۔ باقی مزدور اپنے اپنے چاقو لے کر ابر کی تہوں کو اتارتے جا رہے تھے۔ میں نے بولی سپیرن کے قریب جھک کر سرگوشی میں پوچھا، اگر اس ابر کی دیوار کے پیچھے سانپوں کا مسکن ہو تو کیا کرو گی؟ اس کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، آنکھیں چمکنے لگی جیسے محبوب ترین مشغلہ ہاتھ آنے والا ہو۔ پھر اس نے کہا، ارے بابو ذرا دیکھتے جانا، سانپوں کا مسکن ہوا تو میں کس طرح کھیلوں گی؟ اگر کسی نے تجھے ڈس لیا تو سانپ کبھی سانپ کو نہیں ڈستا۔ دیکھ بولی، کالے جادو کا عمل جب بھی ایمان کے برابر ہونا چاہتا ہے، وہاں جادو کرنے والا خود تباہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ تو نے دیرو چمار کا انجام دیکھا ہے۔ دھرم والی ہوں، ایمان دھرم کے برابر کام کرنے کا دعویٰ نہیں کر رہی ہوں۔ تو زہر کی مقدار کو ایک حد تک برداشت کر سکتی ہے، یکے بعد دیگرے سانپوں نے ڈسنا شروع کیا تو تجھے موت نہیں آئے گی، مگر تو نشے میں گم ہو جائے گی، تجھے اپنا ہوش نہیں رہے گا۔ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی مدہوش کو کاندھے پر اٹھا کر لے جائے، سب کے لیے اپنا بوجھ بھاری ہے۔ میں یہ باتیں اپنے تجربے کی بنیاد پر سمجھا رہا تھا۔ میں نے منجالی کو دیکھا تھا، جب زہر اس کی حد سے باہر ہوتا تھا تو وہ نشے میں اپنے آپ کو بھول جاتی تھی، اتنی دیر تک مدہوش رہتی تھی کہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی تھی۔ وہ ابرک کا دروازہ پرت در پرت کٹتا ہوا الگ ہو گیا، ہمارے گزرنے کے لیے دروازہ بن گیا، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ دروازے کے اس پار جا سکتا۔ تہ خانے کا وہ حصہ سانپوں کا مسکن تھا، وہاں دروازہ بنتے ہی کچھ سانپ باہر ہماری طرف آنے لگے تھے۔ تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے اور اپنی اپنی مشلیں جلا رہے تھے۔ بولی زیر لب سانپوں کا منتر پڑھتے ہوئے ایک ایک سانپ کو پکڑ رہی تھی اور اسی مسکن میں پھینکتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد سانپ دروازے سے باہر نہیں آئے کیونکہ مشلیں روشن ہو چکی تھی۔ ایک مزدور نے 2 مشلیں روشن کی تھی، دوسری بولی کے لیے تھی، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے مزدوروں سے مشل لے کر، اگر تم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھو گی، صرف منتر جنتر پر بھروسہ کرو گی تو جانتی ہی ہو میں کیا کروں گا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے گھور کر مجھے دیکھا۔ میں بھی اپنی مشل پھینک دوں گا اور تمہارے ساتھ جان دینے کے لیے مسکن میں چلا جاؤں گا۔ اچانک اس کی گھورتی ہوئی آنکھیں نرم پڑ گئیں۔ پہلے تو وہ حیرت زدہ ہوئی، پھر اس کی آنکھیں محبت سے لبریز ہو گئیں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، تو میرے لیے جان پر کھیل جائے گا؟ پھر اس نے یقین کے ساتھ میرے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر قریب تر ہوتے ہوئے کہا، ہاں تو ایک بوڑھے کے لیے ایسا کر سکتا ہے تو میرے لیے بھی کر سکتا ہے، سب کے لیے کر سکتا ہے۔ تو رام کا اوتار ہے، آدمی کے بیس میں دیوتا ہے۔ جس محبت سے تو نے میرے لیے جان کی بازی لگانے کو کہا تھا، میں اسی محبت کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اپنی من مانی نہیں کروں گی، جو کہے گا وہی کروں گی۔ اس نے میرے ہاتھ سے ایک مشل لے لی، دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہم اس دروازے پر پہنچے، باقی لوگ ہمارے پیچھے تھے۔ ہم نے مشل کو نیچے کیا، سانپ دور ہونے لگے۔ ہم دونوں دروازے سے گزر کر اندر آئے۔ دوسرے لوگ دروازے پر پہنچ کر دیکھنے لگے، سانپ صرف زمین پر نہیں
रेंग रहे थे, आड़े तिरछे नुकीले पत्थरों पर भी थे, छत से भी लटक रहे थे। वहां से गुजरना जानबूझकर मौत को दावत देना था। मौत किसी को नहीं आती, शायद इसीलिए इंसान नहीं डरता कि एक दिन तो मरना ही है, और जब मौत के साथ कोई कशिश हो तो सब उधर खींचे जाते हैं। इस मस्कन में सबसे ज्यादा जो चीज कशिश का बायस थी वो जगमगाते हुए लाल थे। सांपों के मुतालिक मशहूर है कि जो उम्र सीधा सांप होते हैं वो अक्सर अपनी मुंह से लाल उगलते हैं। मैंने किसी सांप को लाल उगलते नहीं देखा, लेकिन वहाँ सबज, जर्द, बनक्शी, सुरख और प्याजी रंग के लाल कई जगह चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। वो मुर्गी के अंडे के बराबर थे और इस कदर रोशन थे कि इनके आसपास का हिस्सा दूर तक रोशन हो गया था। एक तो इनकी कीमत का अंदाजा नहीं किया जा सकता था, दूसरे अहम बात ये थी कि ये नायाब थे। हम सब जहाँ खड़े थे हुए थे, इससे तकरीबन 25 गज के फासले पर सामने ही एक दरवाजा नजर आ रहा था। वो भी पत्थर से बंद किया गया था, यानी हमें सीधा उधर जाना चाहिए था ताकि हम जहरीले सांपों के मस्कन से निकल जाते, और ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक मशलें रोशन थी सांप हमारे करीब नहीं आ सकते थे, लेकिन लालच बुरी बला है। वो जगमगाते हुए लाल मस्कन के मुख्तलिफ हिस्सों में पड़े हुए थे। मदाम कंप्यूटर ने विक्टर को हुक्म दिया था कि इसी तरह वो तमाम लाल वहाँ से समेट कर ले चलो। मदाम कंप्यूटर ने सोना वहीं छोड़ देने को कहा था। इस जखीरे को किसी वक्त भी वहाँ से उठाया जा सकता था, लेकिन लाल नायाब थे। मदाम कंप्यूटर किसी तरह भी इन्हें वहाँ छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने बाउली से कहा, तुम वादा कर चुकी हो, मेरी बात मानोगी, लिहाजा मेरे साथ यहाँ से सीधी इस सामने वाले दरवाजे की तरफ चलो। विक्टर ने पीछे से मेरे शाने पर हाथ रखकर कहा, वेट ए मिनट, हम बाउली सुपेरेंट को इसके हुस्नो शुबाब की नुमाइश के लिए नहीं लाए। यहाँ इसका काम है, ये हमारे साथ रहेगी और जहाँ जहाँ ये लाल पड़े हुए हैं वहाँ से ये उठाकर लाएगी। मैंने कहा, विक्टर मैं मानता हूँ ये सुपेरेंट है, इस पर जहर का बहुत कम असर होता है, ये सांपों से खेलती है, लेकिन यहाँ 2-4 सांप नहीं है, बेशुमार है। ये इनके दरमियान जाएगी तो कब तक इनके डसने को बर्दाश्त करती रहेगी, कब तक मंत्र पढ़ती रहेगी, कब तक जहर का तोड़ करती रहेगी। एक इंसान की जिंदगी की अहमियत समझो। इन नायाब और कीमती लालों को हासिल करने के लिए इस औरत की जान को खतरे में न डालो। हम मदाम के हुक्म के सामने बहस नहीं कर सकते, इसलिए तुम हमारे दरमियान न बोलो। विक्टर ने पीटर पाल को फिलिपाइनो जुबान में कहा, सुपेरेंट को अपने काबू में रखो। इसका हुक्म सुनकर मैंने समझा कि वो सुपेरेंट की तरफ बढ़ेगा, लेकिन इस बदबख्त ने अचानक मुझ पर हमला किया। एक जोर की लात मारी, मैं लड़खड़ाया और झुकता हुआ एकदम सांपों के दरमियान जाने लगा। खैरियत ये हुई कि मेरे झुकने से मशल भी झुकती हुई मेरे आगे गई और सांप हटते चले गए। उधर बाउली इसके हाथ ना आ सकी, इसने अपने हाथ की मशल इस तरह घुमाई कि पीटर पाल जरा पीछे हट गया। इतना ही काफी था, वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आ गई। सांप मेरे कदमों से जरा दूर चले गए थे। मैंने फिर मशल को जमीन की तरफ रखते हुए एक दायरे में घूमकर इन्हें और दूर जाने पर मजबूर किया। इसके बाद सीधी तरह खड़े होकर ललकारते हुए कहा, पाल तुमने धोखे से लात मारी है, इसके जवाब में कितनी लातें खाओगे, इसकी गिनती कोई रियाजीदां नहीं कर सकेगा। आओ अगर शह जोर हो तो बाउली से काम लेकर दिखाओ। वो अपने हाथ की मशल को जमीन पर रखता हुआ सांपों को दूर भगाता हुआ मेरी तरफ आने लगा। मैं बाउली को लेकर दूसरे दरवाजे की तरफ जाने लगा। फिर इस मस्कन के ऐन वस्त में पहुंचकर कहा, ये ना समझना मैं भाग रहा हूँ, हमारा मुकाबला सांपों के समंदर में होगा। अभी वो मुझसे दूर था, झुकता हुआ मशल के जरिए सांपों को हटाता हुआ चला आ रहा था। अगर वो करीब आ जाता तो हमारे दरमियान 2 मशलें टकराती या हम बराह रास्त टकराते। मैंने इसका मौका ही नहीं दिया। जब वो मुझसे इतनी दूर रह गया कि मैं छलांग मार सकूं तो मैंने इसी वक्त अपनी जगह से एक जस्त लगाई। वहां पहुंचते पहुंचते इसके मुंह पर एक फ्लाइंग किक मारी। वो एकदम से चोट खाकर सीधा खड़ा हुआ। मैंने वापस जमीन पर आकर कदम जमाते ही अपनी मशल से इसकी मशल पर जोरदार जरब लगाई। वो अभी मुंह पर लात खाकर संभला ही था कि मशल छूट गई। इसने बुखलाकर दूर जाकर गिरने वाली मशल को देखा, जहां सांप दूर हट गए थे और इसकी तरफ चले आ रहे थे। लड़ने का ये पहला असूल है, दुश्मन को गुस्सा दिलाओ। दूसरा असूल है कि इसे बदहवासी में मुब्तला कर दो। उधर मशल जाकर गिरी, इधर सांप आने लगे। इसने बदहवासी में मशल की तरफ छलांग लगाने की कोशिश की। इससे पहले ही मैंने फिर एक फ्लाइंग किक मारी। इस बार लात इसकी कमर पर पड़ी थी। वो छलांग लगाने के लिए पर तोल रहा था, जरा दूर जाकर गिर पड़ा। इस बार सांपों के गोल में गिरा था। इसने मौत के खौफ से जोर की चीख मारी, लेकिन सांप वहां से हट गए। विक्टर कॉलन ने इसकी मदद की थी, अपनी मशल इसकी तरफ फेंक दी थी। जैसे ही वो जलती हुई मशल पास आई, सांप रेंगते हुए दूर चले गए। मैंने कहा,
اسے کہتے ہیں آنکھ کے بدلے آنکھ اور لات کے بدلے لات۔ وہ غصے سے جھنجھلاتا ہوا چیختا ہوا میری طرف آیا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ اسے غصہ آئے اور بہت غصہ آئے۔ میری طرف آنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اسی طرح جھکتا ہوا مشل کے ذریعے سانپوں کو ہٹاتا ہوا آئے۔ میں نے فوراً اچھل کر تاثر دیا کہ اس کے منہ پر ٹھوکر مارنے والا ہوں، چونکہ پہلے ایسا ہو چکا تھا۔ اس لیے وہ سیدھا ہو کر ایک ہاتھ اپنے منہ کے سامنے لے آیا تاکہ بچاؤ کرتے ہوئے مجھ پر حملہ کرے، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ میں اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ پھر جھنجھلا گیا، اپنے چہرے کے پاس سے ہاتھ ہٹا کر مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی مشل اس کے چہرے کی طرف پھینک دی اور فوراً ہی پلٹ کر باولی سے مشل لی اور اس کی مشل سے اپنی مشل یوں ٹکرا دی جیسے تلوار سے ٹکراتی ہے۔ اس کے منہ پر میری ایک مشل جا کر لگی تھی۔ وہ بکھلا کر ذرا پیچھے ہوا، گرفت پھر ڈھیلی ہوئی اور اس کے ہاتھ کی مشل چھوٹ کر دوسری طرف چلی گئی۔ ایسے وقت میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ میں نے اسی وقت چھلانگ لگائی اور اس کے سینے پر ایک فلائنگ کک ماری۔ وہ دور جا کر گرا۔ میری مشل جو اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی اسی جگہ رہ گئی جہاں میں فلائنگ کک مارنے کے بعد پہنچا تھا۔ اتنی دیر میں کئی سانپ باولی کے پاؤں سے لپٹ گئے تھے اور وہ کہہ لگا رہی تھی۔ میں نے ایک مشل اس کے قدموں کی طرف پھینک دی، دوسری مشل سے راستہ بناتا ہوا ادھر گیا جہاں پیٹر پال کی پہلی مشل گری تھی۔ یہ صرف مشلوں کا کھیل تھا اور دماغ سے کھیلا جا رہا تھا۔ مدام کمپیوٹر کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے مجھے قابو میں رکھنے کے لیے بے انتہا شہ زور بھیجا تھا، لیکن لڑنے کے فن میں شہ زور نہیں، داؤ پیچ اور عقل کام آتی ہے۔ پیٹر پال سانپوں کے پاس جا کر گرا تھا، وہاں مشل کے بغیر تھا۔ سانپ اس کے قریب تھے لیکن اس میں سے کئی سانپ بے ضرر تھے، زہریلے نہیں تھے۔ پھر دروازے پر اس کی مدد کرنے والے بہت تھے۔ ان میں سے ایک نے مشل اس کی طرف پھینکی، دوسرا مزدور ایک مشل لے کر اپنے لیے راستہ بناتا ہوا اس کی طرف آنے لگا۔ میں پہلے ہی سب کے متعلق جان چکا تھا۔ وہ 6 مزدور محض مزدور ہی نہیں تھے، بہترین فائٹر بھی تھے۔ جو مزدور آ رہا تھا وہ فلپائن میں کراٹے ماسٹر کی حیثیت سے مشہور تھا۔ باولی نے غصے سے کہا، ارے بزدلو، ایک تو میرے جوان کے سامنے پہاڑ جیسا آدمی مقابلے کے لیے بھیجا، اس پر دوسرا بھی آ رہا ہے۔ ہاں تیری ایسی کی تیسی۔ اس نے ایک سانپ کو پکڑا اور فلپائنی کے کراٹے ماسٹر کی طرف اچھال دیا۔ پیٹر پال مشل کو سنبھال کر میری طرف آنا چاہتا تھا مگر باولی کا نشانہ غلط ہوا۔ وہ سانپ پال کے اوپر آیا، اس نے بکھلا کر چیخ ماری۔ اس وقت تک میں راستہ بناتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اتنا میں سمجھتا تھا کہ بار بار مشل سے مشل کو ٹکراؤں گا تو میرا حملہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس بار اس نے یقیناً مضبوطی سے اسے تھام رکھا ہوگا، لہذا اب کی بار میں نے اپنی جلتی ہوئی مشل کو اس کے ہاتھ سے لگا دیا۔ ادھر وہ سانپ کو اپنے اوپر سے ہٹا رہا تھا، ادھر اس کا ہاتھ جل گیا۔ وہ جس مصیبت میں مبتلا ہوا یہ الگ سی بات ہے، لیکن میں دوسری طرف سے غافل ہو گیا تھا۔ ادھر سے فلپائن کے کراٹے ماسٹر نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی، فضا میں اڑتا ہوا آیا، پھر ایک کک میرے سینے پر ماری۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے گیا۔ وہ کوئی زوردار کک نہیں تھی، میں اس کا جواب دینا چاہتا تھا۔ اسی وقت وکٹر کولن نے للکارتے ہوئے کہا، فرہاد رک جاؤ، مدام کمپیوٹر کا حکم ہے، ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ پیٹر پال سے جو غلطی ہوئی تم نے اس کی کافی سزا دی ہے، پلیز ہاتھ روک لو۔ پھر وہ پیٹر پال اور کراٹے ماسٹر کو فلپائنو زبان میں کہنے لگا، واپس آ جاؤ، مدام کمپیوٹر کا حکم ہے، مگر تم نے مقابلہ کرنا چاہا تو وہ تمہیں سزا دیں گی۔ میں راستہ بناتا ہوا باولی سپیرن کے پاس آ گیا۔ پھر میں نے کہا، وکٹر میں تمہارے دماغ کے ذریعے تمہارے فلپائنو زبان کا ترجمہ سمجھتا ہوں، اپنی مدام سے کہو میں اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا۔ ابھی پیٹر پال کو مکمل سزا نہیں ملی ہے، اگر وہ مجھ سے سمجھوتا چاہتی ہے تو میری دو میں سے ایک بات مان لے، یا تو پال کو یہاں سے واپس بھیج دے، میں اس کے ساتھ آگے نہیں بڑھوں گا، یا میں اسے موت کی سزا دوں گا۔ مدام کمپیوٹر نے جان لوفر کا انجام دیکھا ہے، اپنے اس غلام کا انجام بھی دیکھے گی اور ابھی دیکھے گی۔ وکٹر نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ وہ اپنے دماغ میں مدام کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، پال، مدام کا حکم ہے، تم اس تہہ خانے سے واپس چلے جاؤ۔ پال نے مجھے گھرا کر دیکھا مگر وہ اپنی مالکہ کے حکم سے مجبور تھا، پھر سر جھکا کر جانے لگا۔ جب وہ وکٹر کے پاس پہنچ گیا تو میں نے کہا، ایک بات یاد رکھنا، مجھ سے دھوکہ نہیں چلے گا، اگر یہ پلٹ کر آئے گا تو اپنی موت کو ساتھ لائے گا۔ وہ بے شک مدام کمپیوٹر کا غلام تھا، لیکن اس نے آج تک کسی سے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کجا یہ کہ مجھ سے مار کھاتا ہی رہا تھا۔ اس کی حسرت رہ گئی تھی کہ اس کا ایک حملہ مجھ پر کامیاب ہوتا۔ بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان سانپوں کے ہجوم میں بھی کبھی کسی سے مقابلہ کرنا ہوگا اور وہاں طاقت کی نہیں عقل کی ضرورت پڑے گی۔
کیا کوئی شہ زور آسانی سے اپنی شکست تسلیم کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک ہی اس نے ایک مزدور کے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا، دوسرے لمحے پلٹ کر میرا نشانہ لینا چاہا۔ میں نے اس کا نشانہ بہکا دیا، کراٹے ماسٹر نشانہ بن گیا، ٹھائیں سے گولی چلی اور وہ اچھل کر سانپوں کے درمیان گر پڑا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ہالٹ یو پیٹر پال، اس وقت تمہارے دماغ میں تمہارے مادام ہے۔ میں تمہاری زندگی کی آخری سانسوں میں مادام کی یہ خوش فہمی دور کر دوں کہ ہم تمہارے دماغ میں نہیں تھے۔ بہت پہلے بابی اور بھائی جان نے تمہاری انگریزی لب و لہجے کو سن لیا تھا، جبکہ مجھے یہ کہہ کر دھوکے میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ تم صرف فلپائنو زبان جانتے ہو۔ دیکھ لو مدام، تمہارا یہ غلام ہاتھ میں ریوالور لیے ہے لیکن مجھ پر گولی نہیں چلا سکتا۔ تم چاہو تو اسے بچا سکتی ہو، ہم اسے موت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میرے کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر میں اشارہ موصول ہونے لگا۔ میں نے کہا، تمہارے اشارے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ایک غلام کے دماغ میں 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود ہیں، تم بھی ہو، بھائی جان بھی ہیں اور بابی جان بھی، سب جان ہی جان ہے، دیکھو کس کی جان جاتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد ہی پیٹر پال نے ایک چیخ ماری، اس کے ہاتھ سے ریوالور گرا اور وہ اچھل کر سانپوں کے درمیان گیا، پھر وہاں سے زمین پر لڑکتا ہوا سانپوں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ میں ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے چھوڑا اور وکٹر کے دماغ میں پہنچ گیا تاکہ وہ میرے خلاف کوئی حرکت نہ کرے، لیکن اس میں جرت نہیں تھی، یوں بھی مدام کمپیوٹر اس کے پاس نہیں تھی۔ غلام کو بچانے کی کوشش میں مصروف تھی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی، کئی سانپوں نے اسے ڈس لیا تھا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کے دیدے پھیل گئے تھے، اس کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں، زندگی کا آخری رنگ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ موت کا رنگ ہوتا ہے۔ وہ سیاہ پڑ چکا تھا۔ میں نے باولی کے ساتھ راستہ بناتے ہوئے دوسرے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا، مدام کمپیوٹر، میں سجاد بول رہا ہوں، اس وقت فرہاد بھائی جان اور رسونتی بابی تمہارے چمچوں کے دماغ میں ہیں، میرے خلاف کوئی حرکت ہوئی تو تمہارے وہ باقی آدمی بھی جان سے جائیں گے۔ میں اور باولی دوسرے دروازے پر پہنچ گئے، ان کے پاس ریوالور تھے، اسٹین گنیں تھی، لیکن ان پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔